يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم نے 10ویں تراویح مکمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری اس تراویح کی نماز کو قبول فرما اور اس نماز کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا، آمین۔ آج کی تراویح کی نماز میں 21ویں پارے کا پہلا نصف اول تلاوت کیا گیا۔ پہلا جو نصف ہے وہ سورہ عنکبوت کی آخری آیات پر مشتمل ہے، اس کے بعد سورہ روم کی ابتدا ہوئی اور سورہ روم بھی مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد آخری رکعت میں سورہ لقمان کا ایک رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ سورہ روم کی جو ابتدا ہے، سورہ روم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے ایک اہم واقعے کو بیان کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مشرکین سے مقابلہ چل رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، تو اس دوران جو سپر پاور تھے اس زمانے کے، جو بڑی حکومتیں تھیں، ان دونوں کے درمیان لڑائی۔ وہ بڑی حکومتیں کون سی تھیں؟ ایک رومن ایمپائر، رومی حکومت، اور دوسری پرشین ایمپائر، فارسی حکومت۔ ان دونوں حکومتوں کے درمیان پہلے بھی کئی جنگیں ہو چکی تھیں، لیکن اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر رہے تھے مشرکین کے سامنے، تو اس وقت ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں پرشین ایمپائر جو ہے، فارسی حکومت، وہ رومن ایمپائر پر غالب آ گئی، یعنی رومیوں کو، جو کہ کرسچنز تھے، عیسائی تھے، ان لوگوں کو اس جنگ میں شکست نصیب ہوئی۔ جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ اس واقعے کا ذکر کر کے، اس جنگ کا ذکر کر کے خوش ہونے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو ان لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور اس میں کون کامیاب رہا؟ ہم لوگ کامیاب رہے۔ ہم لوگ کامیاب رہے کا معنی کیا تھا؟ رومی حکومت جو تھی وہ عیسائی حکومت، اور عیسائی اہل کتاب ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف کتاب نازل کیا، اور جو فارسی حکومت تھی، یہ فارسی حکومت مجوسی حکومت تھی، یعنی بت پرست لوگ تھے، یہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو اس طرح سے یہ مشرک حکومت تھی، اور وہ ان لوگوں کی نظر میں مسلمان حکومت تھی، رومی حکومت۔ تو جب رومی حکومت کو شکست ہوئی، جب ان کو ہار نصیب ہوئی، تو یہاں کے مکہ کے جو مشرکین تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور بہت جشن منایا، اور مسلمانوں کو چڑھانے لگے، مسلمانوں کو ستانے لگے، مسلمانوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنے لگے کہ دیکھو جس طرح سے ہم لوگوں نے، یعنی فارسی حکومت نے رومیوں کو شکست دی ہے، اسی طرح سے ہم ایک دن تم کو شکست دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس خوشی کے اوپر ان آیات کو نازل کیا کہ تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین رومی حکومت کو غلبہ دے گا، اور وہ وقت ایسا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی، تو وہ وقت ایسا تھا کہ کہیں سے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ رومی حکومت غالب ہو، کیونکہ بہت بری طرح سے ان کو شکست ملی تھی، ان کی پوری فوج تباہ برباد ہو گئی، اور فارسیوں نے رومی حکومت کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، کئی شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، اور صرف قسطنطنیہ کا علاقہ کہا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ کے علاقے میں لوگ محدود ہو کر کے رہ گئے تھے، رومی حکومت۔ اب وہاں سے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا، فوج کو مضبوط کرنا، اور اس کے بعد پھر اس مضبوط فارسی حکومت کو، اس مشرک حکومت کو شکست دینا، یہ چیز آسان نہیں تھی، اور اس کو ماننا بھی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا، اللہ رب العالمین نے پیشین گوئی بیان فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستقبل کی بات بتائی کہ یہ ہوگا، اور اسی موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم جو ہے آج شکست خوردہ ہے، آج ان کو شکست ملی ہے، فی ادنی الارض، زمین کے سب سے نچلے علاقے میں، یعنی جزیرے عرب کا جو شام کا جو علاقہ تھا، اس علاقے میں وہ لڑائی ہوئی تھی، فی ادنی الارض، تو جزیرے عرب کے سب سے نیچے کے علاقے میں آج رومیوں کو شکست ملی ہے، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ اپنے شکست کے بعد عن قریب غالب ہوں گے، سَيَغْلِبُونَ،
سین استعمال کیا گیا ہے فعل سے پہلے، جو قریب کو بتاتا ہے کہ عن قریب یہ لوگ، بہت جلد یہ لوگ پھر سے غالب ہوں اور پھر سے یہ فارسی حکومت پر جیتیں گے. کب؟ فی بضع سنین، چند سالوں. بضع کا لفظ استعمال کیا گیا، با ضاد عین. با ضاد عین کا معنی ہوتا ہے چند، اور چند جو ہے یہ بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کر کے 10 تک کی گنتی کو بولا جاتا ہے عربی میں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یعنی تقریباً 10 سال کے اندر تو یہ تو ہو جانا ہے. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر یہ چیز ہوگی. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہر چیز کی حکومت ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اللہ رب العالمین جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. پورا کا پورا فیصلے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہوں گے. آج تم خوش ہو رہے ہو، لیکن اس دن مومن خوش ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے اس مدد سے. یعنی اللہ رب العالمین کس کی مدد کرے گا؟ رومیوں کی مدد کرے گا. اور جب رومیوں کی مدد کرے گا تو مسلمان خوش ہوں گے. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے. یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کی کیوں مدد کرے گا؟ یہاں مسلمان بیٹھے. اب مسلمان جب اسلام آ گیا تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے اللہ تو ہر چیز کا بادشاہ ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. جس سے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے تو بادشاہت کو چھیننا چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین بھی لیتا ہے. آپ دیکھیں حکومت اسلامی حکومت ہی آپ دیکھیں، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت آئی. بنو امیہ کی حکومت 40 ہجری سے لے کر کے 132 ہجری تک رہی. 132 ہجری تک یہ لوگ حکومت کرتے رہے، بادشاہ بنے رہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دن ان سے حکومت چھینی. بنو عباسیہ کی حکومت آئی، اور بنو عباسیہ نے لمبے مدت تک حکومت 132 ہجری سے لے کر کے 656 ہجری تک، 656 ہجری تک ان لوگوں نے حکومت. لیکن ان کو بھی زمان ہے، ان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اسی دوران جب عباسی حکومت ادھر تھی حجاز اور عراق وغیرہ کے علاقے میں، تو اسی دوران اسپین میں بھی ایک اسلامی حکومت تھی. عبد الرحمن الداخل وغیرہ کی جو بنو امیہ کے لوگوں نے یہ قائم کیا تھا، وہ حکومت بھی تقریباً 700-800 سال چلی، لیکن اس کو بھی زوال ہے، وہ حکومت بھی نکلی. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے عزت دیتا ہے، تو جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ہر طرح کا خیر تیری ہی ہاتھ میں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی بیکار میں مدد کر رہا تھا. رومیوں کی مدد کرنے میں ایک بڑا فائدہ تھا. وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کو مشرکین کے سامنے بیان کرو. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مدد کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ کر لیا کہ چند سالوں کے اندر، 10 سال کے اندر 9 سال کے اندر یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ دیکھیں ہمارے اور صحابہ کرام کے ایمان میں فرق کیا ہوتا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے جا کر کے مشرکین سے شرط لگا کہ بھئی آج تم خوش ہو رہے ہو فارسیوں کی جیت پر نا، میں کہتا ہوں کہ رومی جیتیں گے، یہ جو رومن امپائر ہے یہ جیتے. اب وہاں پر شرط لگی، کس سے شرط لگی؟ امیہ ابن خلف سے، جو کہ آقا تھا جس کا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بعد میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خرید کر کے آزاد کر دیا. تو امیہ ابن خلف سے جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا دی. لیکن شرط میں غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے 5 سال کی شرط متعین کی. انہوں نے کہا کہ 5 سال کے اندر رومی فارسی حکومت کے اوپر غالب آ جائیں گے. حالانکہ میں نے شروع میں کیا ذکر کیا کہ جو اللہ نے کہا فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. بدعون کا عدد کب سے کب تک کے لیے بولا جاتا ہے؟ 3 سے لے کر کے 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سے کم 9 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال کی شرط لگانی تھی، لیکن انہوں نے 5 سال کی شرط لگا دی. اور 5 سال کی جو شرط لگی یہ تقریباً 4 اونٹوں پر لگی تھی. 4 اونٹ اگر میں شرط ہار گیا تو میں دوں گا، لیکن اگر میں شرط جیت گیا تو تم مجھے 4 اونٹ دو. 5 سال گزر گئے، اور 5 سال گزرنے کے بعد یہ معاملہ ویسا ہی تھا، اور فارسی حکومت کے شکست کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور رومی حکومت غالب آئے گی اس کا بھی نام و نشان نہیں تھا.
تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس شرط کی بات رکھی. بتایا نہیں تھا پہلے کہ میں نے شرط لگائی، بعد میں بتایا کہ میں نے ایسے ایسی شرط لگائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا کہ 5 سال میں یہ چیز ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت پڑھوں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی. کیا آیت پڑھی؟ فی بضع سنین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدع کہا گیا. اب بدع میں 9 سال تک کی گنتی شامل ہو جاتی، لہذا آپ کو کم سے کم 9 سال یا 10 سال تک کی شرط لگانی تھی. تو آپ ایک کام کرو کہ اس شرط کو اور بڑھا دو جا کر. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تم شرط جیت گئے، لیکن 5 سال کی اور میں شرط لگاتا ہوں، اور اس بار میں 100 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں. 4 اونٹوں کی 100 اونٹوں کی میں شرط لگاتا ہوں، کیونکہ اب اس بار پورا معاملہ کلیئر تھا. کیونکہ پہلے انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا تھا اس چیز کو، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر دی تھی، اس تفسیر بیان کر دی تھی کہ بدع کا معنی کیا ہوتا ہے. لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی. لیکن یہ جو شرط کا معاملہ تھا نا، یہ شرط کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تب ظاہر ہوا. اہل علم میرے مورخین نے بیان کیا ہے کہ یہ معاملہ جو تھا رومیوں کے مغلوب ہونے کا، یہ تقریباً 10 نبوت کا معاملہ ہے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے گئے 10 سال ہوئے، اور اس کے بعد رومی جو فتح پائے ہیں، فارسیوں کو جو شکست ہوئی ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے. اور صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ سن 6 ہجری میں ہوئی. تو اس وقت جا کر کے یہ شرط پوری ہوئی، اور اس وقت امیہ بن خلف مر گیا تھا، بدر میں مارا جا چکا تھا، اس کو قتل کیا جا چکا تھا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیہ بن خلف کے بیٹے سے بات کر رکھی تھی کہ تیرا باپ اگر مر گیا نا تو تجھے یہ شرط پوری کرنی پڑے گی، تو یہ شرط پوری کرنا. بہرحال جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ رب العالمین نے رومیوں کو فتح عطا کی، رومیوں نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور فوج کو جمع کیا اور فارسیوں کو بہت بری طرح سے شکست دی، اور ایسی شکست ان کو ملی نا کہ پھر اس کے بعد وہ لوگ اٹھ نہیں سکے، اس کے بعد وہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکے. تو جب ان کو شکست ملی تو بات آئی اس شرط کی جو شرط لگائی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط کی رقم یعنی اونٹ کو لینے سے منع کر دیا. کہا کہ یہ چیز اسلام میں جائز نہیں. جب انہوں نے شرط لگائی تھی جب جائز تھی، جب اس کے حرمت کے بارے میں آیات نہیں آئی تھی اور حکم نہیں آیا تھا، لیکن اس طرح کی شرط لگانا، اس طرح کا شرط لگانا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال اونٹوں کی شکل میں لینے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا اور کہا ھذا سحت، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، آپ اس کو نہیں لے سکتے. کیوں حرام ہے وہ؟ کیونکہ یہ جوا ہے، یہ گیمبلنگ ہے. گیمبلنگ کی ایک شکل ہے کہ کسی بھی چیز پر ہم دونوں شرط لگاتے ہیں کہ اگر فلاں چیز ہو گئی تو میں آپ کو اتنا دوں گا، نہیں ہوئی تو آپ اتنا مجھے دیں. اب وہ چیز ہونی ہے، اس کا تو الگ تعلق ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ یہ میچز چلتے ہیں، IPL چل رہا ہے، دیکھو اس میں بھی گیمبلنگ ہوتی ہے نا. فلاں ٹیم جیت گئی تو ہم اتنے پیسے دیں گے، اور فلاں ٹیم ہار گئی تو تم اتنے پیسے دینا. یہ جوا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا، یہ سب گندی چیزیں، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو. اور اسی قبیل سے ہم لوگ جو میچ کھیلتے رہتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی بھی میچ کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کبھار پیسے لگا کر کے میچ کھیلتے ہیں، چاہے وہ میچ کرکٹ کا ہو، گیم کوئی بھی، چاہے فٹ بال کا ہو، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے وہ آف لائن ہو، اس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، پیسہ لگا کر کے گیم کھیلا جاتا ہے. آپ جیتے تو آپ پیسہ لے جاؤ، ہم جیتے تو ہم پورا پیسہ لے کر کے چلے گئے. یہ گیمبلنگ ہے اور یہ حرام ہے واضح طور پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مال دینے سے منع کیا. اللہ رب العالمین نے یہ جو غیب کی بات بتائی، مستقبل کی بات بتائی کہ چند سالوں کے اندر یہ چیز ہوگی، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بڑی نشانی ہمیں ملتی، ایک بڑی دلیل ہمیں ملتی کہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ چند سالوں کے اندر، ایگزیکٹ 9 سال کے اندر، یعنی 9واں جب سال تھا نا، اسی سال رومیوں کو فتح ملی ہے. اور بدع 9 تک کی عدد کو کہا جاتا ہے، ایگزیکٹ اسی میں جا کر کے حتمی طور پر ان کو فتح ملی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا ہے، سچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ویسے نبی نہیں تھے. اور اس کے تو اور بھی بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہ ایک دلیل ہمیں ملتی ہے. اسی طرح سے اس واقعے سے ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کبھی کبھار بظاہر ہمارے مخالف لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے،
بظاہر ہمارے جو دشمن ہے نا ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کی مدد کرنے میں اللہ رب العالمین کی حکمت کے حساب سے ہماری مدد شامل ہوگی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھومیوں کی مدد کی، حالانکہ ان کے اوپر واجب کیا تھا، ضروری کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر کے عیسائی نہ رہ جاتے، مسلمان ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی مدد اس میں شامل تھی۔ یہ مشرکین مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے تھے، ان کو چڑھا رہے تھے، ان کو طعنہ دے رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مسلمان کو حقیر سمجھا جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ لہٰذا معاملات کیسے بھی چل رہے ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیشہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ اچھی امید رکھیں۔ ہمارے جیسے بھی آج حالات ہیں، مسلمان جتنا بھی ذلیل ہے، اس کے باوجود آپ اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حالات کو کب بدل دے، کیسے پلٹ دے معاملات کو، ہمیں اور آپ کو اس کا کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں لگ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہے اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اسی طرح سے اس واقعے سے ایک اہم فائدہ ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ کبھی کبھار قرآن کریم کی تفسیر ہی کچھ انسان غلط سمجھ سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہم قرآن کریم سمجھ رہے ہیں نا، کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں چاہے آپ، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی آیت کا کوئی مفہوم ہم اور آپ غلط سمجھ سکتے ہیں، لیکن غلطی کب ہوگی، گناہ کب ہوگا، جب اسی غلطی پر ہم اصرار کرنے لگیں اور اس غلطی کو عالم کے پاس جا کر کے ہم درست نہ کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بضعن سے کیا سمجھا کہ 4-5 سال کے اندر یہ کام ہو جانے والا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے بضعن کہا تھا جس کا معنی ہی عرب کے یہاں 9 تک کی گنتی کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں نہیں آیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم قرآن مت پڑھو، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس طرح کی بات نہیں کی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا کہ آپ نے قرآن کو کیسے غلط سمجھ لیا؟ نہیں ڈانٹا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھیں، میں بھی قرآن پڑھوں، آپ بھی قرآن پڑھیں، لیکن قرآن کریم پڑھتے ہوئے کبھی کوئی شبہہ آئے، کبھی کوئی اشکال آئے، عالم کے پاس رجوع کر کے اس کا جواب تلاش کر لینا چاہیے، ورنہ اگر آپ اپنے ذہن سے اس کا جواب ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ سیلف اسٹڈی کی وجہ سے گمراہ ہوئے، بہت سارے، 1-2 لوگ نہیں، اور سیلف اسٹڈی جو کرتے ہیں نا، خود کا مطالعہ، اکثر و بیشتر میں کہوں 90-95% لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اگر عالم کے رہنمائی میں نہیں ہے۔ اگر عالم کی رہنمائی میں ہے تو پھر جا کر کے وہ صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو علم ہے ہمارے پاس، جو ہم تک پہنچا ہے نا، یہ علم کتابوں سے نہیں پہنچا ہے، یہ علم علماء سے پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام کو علم دیا؟ قرآن کریم تھما دیا کہ یہ لو مصحف ہے، اس کو پڑھو اور آپ ایمان لے کر کے آؤ، اور آپ کو اس کے احکام پر عمل کرنا نہیں۔ مصحف تو تھا ہی نہیں، بس دکھایا جاتا تھا، اور وہ سب الگ الگ صحابہ کرام نے لکھ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ مصحف کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے ان کی، کیسے ان کو سکھاتے تھے؟ آپ اپنی زبان سے ان کو بتاتے تھے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، وہاں سے دین سیکھا کرتے تھے، وہاں سے احکام سیکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تابعین نے صحابہ کرام سے کیسے سیکھا، کتابیں مل گئیں اور پڑھ لیا نہیں، بلکہ تابعین نے صحابہ کرام کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کیا، وہاں سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، ایک دوسرے کو پڑھانا اور ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھنا، مجلس میں بیٹھ کر کے علم سیکھنا۔ آپ مطالعہ کریں، لیکن جب آپ کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں تب مطالعہ کریں، جب آپ علم کو صحیح طور پر سمجھ جائیں تب آپ مطالعہ کریں۔ اگر اس کے بغیر آپ مطالعہ کریں گے تو شیطان آپ کو بہت ساری راہوں سے گمراہ کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے، قرآن کریم پڑھنا غلط نہیں ہے، ہر شخص پڑھ سکتا ہے قرآن کریم، لیکن قرآن کریم عالم کی رہنمائی میں پڑھنا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے جب وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ انعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے کر کے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا، وہ امن والے ہیں اور وہ ہدایت میں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو ظلم ہم میں سے کون نہیں کرتا؟ تو اس کا مطلب کہ کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے، ہم ہدایت پر نہیں، ایمان والے تو ہیں لیکن ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے بڑا شرک ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنا نہیں، کسی اور کے اوپر ظلم کرنا نہیں، یہاں پر شرک ہے، یعنی جو ایمان لے کر گیا وہ شرک نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے۔ تو صحابہ کرام ایک چیز کو غلط سمجھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر دی۔ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، اسی کی مناسبت سے ایک اور مثال ہے
کہ جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ الگ ہو جائے، واضح ہو جائے فجر کے وقت۔ تو اب ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ واقعی سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر کے دیکھنا ہے، اور جب تک وہ دونوں واضح طور پر سمجھ میں نہیں ہے نا، جب تک کھاتے رہنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے روم کے اندر جہاں اندھیرا رہتا ہے اپنے بستر پر ایک سفید دھاگا رکھا اور ایک کالا دھاگا رکھا اور بیٹھ کر کے کھانے لگے۔ اب کھا رہے ہیں یہاں تک اجالا ہو گیا، فجر کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز بھی ختم کر دی ہے، میرے سے بھی ختم نہیں ہوئی، میں اب تک کھاتا رہا ہوں، کیوں کھاتے رہ رہے ہو بھائی؟ کیونکہ ابھی سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگے سے مراد حقیقت میں کالا دھاگا اور سفید دھاگا نہیں ہے۔ کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد وہ آسمان کی روشنی ہے جو آسمان پر صبح صادق کے وقت روشنی آتی ہے۔ صبح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صبح کاذب جھوٹی صبح اور ایک صبح صادق سچی صبح۔ جھوٹی صبح کب ہوتی ہے؟ یہ جو اپنا فجر کا وقت ہوتا ہے نا، اس سے تقریباً 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے آسمان میں ایک روشنی پھیلتی، اس روشنی کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو ایسا لگے گا کہ بہت ٹائم ہو گیا اور فجر کی نماز بھی ختم ہو گئی ہوگی، سب کچھ ہو گیا ہوگا، لیکن وہ صبح کاذب رہتی۔ پھر اس کے بعد، اس کے ختم ہونے کے بعد ایک روشنی اٹھتی ہے اور وہ بالکل سیدھی روشنی آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور پھر وہاں سے وہ روشنی پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے کیا مراد لیا؟ کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق۔ کہا کہ جب صبح کاذب الگ ہو جائے اور صبح صادق واضح ہو جائے تب تک تم کھاتے پیتے رہو، من الفجر، فجر کے وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ تو اس کو میں نے مثال کے طور پر کیوں بیان کیا کہ کبھی کبھار انسان قرآن کریم کا کوئی غلط مفہوم سمجھ سکتا ہے، اس کی بنا پر اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اس کی بنا پر اس کو بدعتی قرار نہیں دیا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے۔ اور اس آدمی کو بھی چاہیے کہ اگر قرآن کریم کا کوئی ایک مفہوم اس کے اپنے ذہن میں سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح سمجھ رہا ہوں غلط سمجھ رہا ہوں، کسی عالم سے وہ رجوع کر لے، عالم اس کی اصلاح کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، اسی میں اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد، یہ دنیاوی مسئلہ تھا، اس میں اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، مشرکین کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، بہت اچھل رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا پتا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی، ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غیب کو بھی جانتا ہے، اللہ رب العالمین آگے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ آج خوش کیوں ہو رہے ہیں کہ فارسیوں کو فتح مل گئی، رومی شکست ہو گئے، ان کو کیا پتا کہ اللہ رب العالمین کس کو حکومت دینے والا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، حالانکہ یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ اگر آخرت سے غافل نہ ہوتے، اللہ رب العالمین کے حکم کو سمجھتے اور اللہ کے حکم کو سمجھتے تو ان کو سمجھ میں آتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کسی کو عزت دیتا ہے اور کیسے کسی کو ذلت دیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول اس آیت کے بارے میں بہت اہم ہے ہم سب کے لیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا دار قسم کے لوگ، دنیا کے بارے میں ان کو اتنی نالج اور اتنی معلومات ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا یا انگوٹھی کوئی بھی زیور اگر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ صرف ہاتھ میں لے کر کے یہ بتا دیں گے کہ یہ سونا اصلی ہے یا نقلی، اس کے وزن کو بھی بتا دیں گے۔ جوہری جو ہوتے ہیں، جیولرز میں جو کام کرنے والے جیولری کے جو لوگ ماہرین ہوتے ہیں، ان لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ آپ کا سونا دیکھ کر کے بتا دیں گے کہ سونا اصلی ہے نقلی، کتنی ملاوٹ ہے، کون سا کیرٹ ہے کون سا کیرٹ نہیں، اور یہ بھی بتا دیں گے کہ عام طور پر یہاں پر یہ کس ملک کا ہے، آج بھی یہ بھی بتا دیا گیا کس ملک کا، کس شہر سے خریدا ہوا سونا، دنیا کے بارے میں اتنی معلومات۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے یہاں اس چیز کو بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ آج تو ہم بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں، سائنس کے بارے میں معلومات، کیمیا کیمسٹری جان رہا ہے، میتھمیٹکس جان رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، دنیا بھر کی چیزیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا لیکن یہ شخص وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ یعنی کچھ لوگ دنیا میں اتنے ماہر ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے ان کو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دنیا کی زندگی میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ دنیا کی زندگی ایک سبب ہے، اصل زندگی جو ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور اہم بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آخری رکعت میں سورہ لقمان کی ابتدا ہوئی۔ سورہ لقمان کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کے مقام کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم،
یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی کتاب ہے. ہدن ورحمتن للمحسنین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت ہے، ورحمتن رحمت ہے، للمحسنین اچھے کام کرنے والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے. قرآن کریم کے تذکرے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً ایک ایسی چیز کا تذکرہ کیا جو قرآن کریم سے غافل کرنے والی چیز ہے کہ اگر آپ اس میں پڑھیں تو آپ قرآن کریم سے غافل ہو جائیں گے، اور اگر آپ قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں تو اس میں آپ نہیں پڑھیں. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں. لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ ایسی چیزیں جو انسان کو غافل کرنے والی، ایسی بات، ایسی چیز، ایسے آبجیکٹس، کچھ بھی ہو، ایسی ساری چیزیں جو انسان کو غافل کر دینے والی ہوں، ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرنے کے لیے، یعنی خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور یہ لوگ اسلام کو، قرآن کو مذاق بنانا چاہتے ہیں. اولئک لهم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب. اب یہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال میں سے اس آیت کی تفسیر میں، لہو الحدیث کی تفسیر میں یہ قول ہے کہ اس چیز سے مراد، لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کی چیز ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، لہو الغنا لہو الغنا لہو الغنا. 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ لہو الحدیث سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ گانے بجانے کی چیز ہے. یہ گانا بجانا، یہ موسیقی کے آلات، یہ موبائل، یہ گانا سننا اس کے ذریعے سے، اور گانے سے بھی بڑھ کر کے ہمارے یہاں جو چیزیں ہیں، فلموں میں مشغول ہونا، ڈراموں میں مشغول ہونا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو قرآن سے غافل کر دیتی. اور ایسے شخص کی حالت کیا ہوتی؟ آپ اس کو پڑھیں اور معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے اوپر بھی نظر دوڑائیں اور آس پاس بھی نظر دوڑائیں. ایسے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جو گانے سے محبت کرنے لگتا ہے، جو میوزک سے محبت کرنے لگتا ہے، فلموں سے محبت کرنے لگتا ہے، ایسا شخص جب اس کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، گھمنڈ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، جیسے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی. جیسے ہمارے یہاں دروس سے لوگ بھاگتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں دروس سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ کبھی ایک آدھ مرتبہ کوئی نکل کر کے چلا جائے تو اس کی بات نہیں کرو، جو دروس میں حاضر ہی نہیں ہوتے، کسی بھی درس میں نہیں بیٹھتے، کبھی بھی نہیں بیٹھتے، آپ ان لوگوں کو دیکھو کیوں نکل جاتے ہیں. وہ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ اس طور پر نکل جاتے ہیں جیسے ان کو ضرورت ہی نہیں، نہ ان کو قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ حدیث کی ضرورت ہے. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، یعنی کیا بات کی جا رہی ہے، درس کا اعلان کیا جا، اس نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں نا بوجھ ہے. بوجھ ہے مطلب اس کے کانوں میں نا وہ گندگی بھری ہوئی ہے کہ اس کی سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا ہے اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کریم سے گھمنڈ کر رہا ہے، احادیث سے گھمنڈ کر رہا ہے، اسلام کی باتوں سے گھمنڈ کر رہا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے، گانے بجانے کی چیز، فلم والی چیز ایسی ہے جو انسان کو قرآن سے غافل کر دیتی. آج ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم گانا سنتے ہیں، گانوں سے محبت ہے، تو قرآن کریم سے محبت ہو پاتی؟ نہیں ہو پاتی. ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں سن پاتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں قرآن کریم پڑھنا لوگوں کے لیے نا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. پورے رمضان میں اگر ایک قرآن بھی مکمل ہو جائے نا، بڑی غنیمت کی بات ہے. ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہو پاتا. کچھ لوگ ایسے جو ایک پارہ بھی نہیں پڑھ پاتے، پڑھنا جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی. وجہ کیا ہے؟ یہ گانا بجانا 11 مہینہ جو سنتے رہتے ہیں نا، اور کچھ لوگ تو رمضان میں بھی سنتے ہیں، اس کی نحوست ہے، اس کی بے برکتی ہے کہ قرآن کریم سے آپ محبت نہیں کر پائے. لہذا اگر ہم قرآن کریم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے. 60 قرآن، ایک دن میں 2 قرآن مکمل کرتے تھے. کیسے مکمل کرتے تھے؟ آج کے جو لوگ ہیں اس کو ناممکن چیز سمجھنے کے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پھینک والی بات ہے، پھینکا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کے یہاں قرآن کریم کی اتنی محبت تھی نا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم پڑھتے تھے. آپ اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم پڑھو، کیسے نہیں ہوگا قرآن؟ آج آپ دیکھو اگر کوئی ڈرامہ مل گیا دیکھنے کے لیے، لوگ پوری رات جاگ کر کے ڈرامے دیکھ جائیں، پوری رات جاگ کر. وہ 2-3 سال پہلے وہ ایک فتنہ آیا تھا نا، وہ اسلام کے نام پر فتنہ، ارطغرل ڈرامہ، اسلام کے نام پر لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں.
اس کے پتہ نہیں کتنے ایپیسوڈ ہیں واللہ، اور کتنے سیریز ہیں، کتنے ایپیسوڈ ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس پورا دیکھ، رات رات جاگ کر کے دیکھ، اتنی قربانی، اور اس کو دیکھنا جہاد سمجھ رہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا بہت بڑا جہاد کر لیا، میں بس مرا تو میں جنت پہ جاؤں گا، ایسا سمجھ رہے ہو. حالانکہ اس کے اندر کیا ہے؟ خباثت ہے اس کے اندر، گندگی. چلو ٹھیک ہے، وہ تاریخ جو عثمانیہ تھی، عثمانی حکومت کی جو تاریخ تھی اس پر بنایا گیا، لیکن میں نے تو اللہ کا شکر نہیں دیکھا ہے، لیکن بتانے والوں نے بتایا کہ وہ تاریخ بھی توڑ مروڑ کر کے بیان کی گئی، صحیح تاریخ بیان نہیں کی. اور اگر صحیح تاریخ بھی بیان کی جاتی، وہاں پر عشق معاشرے کی چیزیں بھی دکھائی جا رہی، وہاں پر خوبصورت لڑکیوں کو، خوبصورت عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے، جو ہماری شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں، جو ہمیں غلط چیزوں کی طرف راغب کرنے والی. اسی لیے فلموں کو ام الخبائث کہا جاتا ہے. یہ گناہوں کی فیکٹری ہے یہ فلم، چاہے ڈرامے ہوں، چاہے اسلامی نام پر ڈرامے ہوں، چاہے کچھ بھی، جہاں بھی اس طرح سے بے پردگی ہو اور جہاں بھی میوزک والی چیزیں ہوں، وہ ساری چیزیں حرام ہیں. قرآن کریم اگر آپ بجاؤ اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک ڈال دو، اس کا سننا بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. ان چیزوں کو تو چھوڑ دو. آپ لوگ قوالیاں بھی بڑے مست سے سنتے ہیں، رمضان میں قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن قوالیاں لگائے ہوئے، سورج ڈوب جائے گا، تیرا سورج اٹھ جائے گا، اور ہم سب سن رہے ہیں. یہ قوالیاں بھی سننا لوگ جہاد سمجھتے ہیں، اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز کیا فائدہ دینے والی؟ کوئی فائدہ دینے والی. تو میوزک اتنی خطرناک چیز ہے نا کہ اگر وہ ہمارے کانوں میں پڑی تو وہ ہمیں قرآن کریم سے غافل کر دے گی. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ذکر کیا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، کہ جب ان کے کان میں میوزک کی آواز پڑی، انہوں نے بند کر دیا کان دونوں انگلی سے، اور جب تک بند کر کے رکھا جب تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ آواز آنا بند ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جب آواز پڑ جاتی ہے نا تو یہ مائل کرتی ہے اپنی طرف، اور اس کو سننے کا شوق ہوتا ہے کہ یہ گانا کون سا ہے، اس کو سنا جائے. لہذا انسان اس کے سارے اسباب کو ہی ختم کرے تاکہ قرآن کریم کی محبت پیدا ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کریم سے محبت کریں، فلموں سے اور اس طرح کی غافل کرنے والی اشیاء سے الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، تدبر کرنے اور فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.